اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ کلپ دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ایک مدعا ہے، اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا جو نون ہے، سب کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ فوج کو مداخلت بالکل نہیں کرنی چاہیے، کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہوتا اس کا، پروفیشنل رول ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کی انفارچونیٹلی جو تاریخ ہے، جس کا کل آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی ذکر کیا کہ 1970 کے بعد سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، وہ تاریخ سب کے سامنے ریکارڈ ہے۔ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں فوج کو نیوٹرل نہیں ہونا۔ فوج کا جو اپنا کردار ہے آئین اور قانون کے مطابق صرف وہ کردار ہونا چاہیے جو کہ ملک کا دفاع ہے، جو ملک کی سیکیورٹی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے فیصلے ہیں جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے، جس کی باقاعدہ ڈیفینیشن ہے، پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، اور سب سے بنیادی اس کا جو پی ایمبل میں پاکستان کے شہری وہ بناتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں یہ آرڈرز، انہوں نے یہ فیصلے کرے۔ کوئی اسٹیٹ اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ جی کوئی ادارہ اسٹیٹ ہے یا کوئی شخص اسٹیٹ ہے۔ پاکستان کے عوام جو ہے وہ تمام آرڈر اسٹیبلش کرتے ہیں۔ میر جعفر کون ہے؟ انہیں نام ہے نا، تاریخ ہے نا، میر جعفر کی تاریخ ہے نا۔ آپ یہ بتائیں تاریخ کو آپ مسخ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ میر جعفر کون ہے؟ تیرے کھیتوں میں لہراوا اتنی سی ہے دل کی آرزو۔ اسیسینیشن ڈیتھ ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جتنا ہی افسوس کیا جائے اتنا بھی کم ہے۔ بہت ہی ایک سوبر قسم کی ایک کنٹرول ٹیمپرامنٹ، کنٹرول پرسنالٹی، بہت ہی ایک دھیمے مزاج کے اچھے اینکر ہم نے ان کو دیکھا ہمیشہ۔ ان کی ڈیتھ پہ سب لوگ پریشان ہیں جی، ہوا کیا ہے بیسیکلی۔ تو مدعا سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر۔ ابھی اس میں اگر ورک آؤٹ کیا جائے نا، ایک اس کو تھنک ٹینک کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو ورک آؤٹ کیا جائے تو پاکستان میں 4 میجر قسم کی نا اسیسینیشن ڈیتھ ہوتی ہیں جو کہ نا اتنی صفائی سے ہوتی ہیں کہ ان کا سراغ نہیں مطلب چھوڑا جاتا، اور وہ آج تک بہت کم جو ہوتی ہیں نا پکڑی جاتی ہیں۔ کہ بھائی نمبر 1 پہ جو ہوتی ہے، جو آپ کی اسٹیٹ ہوتی ہے، وہ اگر ایجنسیاں اگر کرواتی ہیں تو اگر اس وجہ سے کرواتی ہیں تو کیونکہ وہ بندہ جو ہوتا ہے ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہوتا ہے، تو کوئی اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اس کی بنا پہ وہ مطلب اسٹیٹ اپنے جو ایجنسیوں سے کروا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ دیکھا جائے تو سیاسی پارٹیاں جو ہیں اس کے بیڈ ونگز ہوتے ہیں، ان کے بندے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کا کام جو ہے نا سر انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پتہ بھی نہیں لگتا، جو پارٹی ہیڈ نے مطلب کروایا ہوتا ہے، کسی بندے نے کروایا ہوتا ہے، تو ایسے نکل جاتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکال دیا جائے۔ نمبر 3 ہے نا، جو اس میں سر یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی شخص بھی، انڈیویجول شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی ملک بھی ہو سکتا ہے، کوئی پارٹی بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر لگ تو رہا ہے جی وہ اسٹیٹ نے کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ایجنسیوں نے کیا ہوگا، لیکن اس میں بیک گراؤنڈ میں محرکات بہت سارے ہو سکتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شریف صاحب کی جو پہلی ڈیتھ نہیں ہے، اس سے پہلے بہت ساری موتیں ہوئی ہیں، ایسی ہوئی ہیں جو کہ ممبئی ہے، جو ابھی تک سولو نہیں ہوا۔ گاڈ نوز کہ کیسے اس کے اوپر انکوائری ہوگی اور کیسے اس کو سولو کیا جائے گا۔ تو وہ جیسے میں نے ابھی پہلے بیان کیا کہ بھئی یہ ایسی مواد ہوتی ہیں کہ وہی ان کو جو ہے نا ان کا سراغ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عامر لیاقت صاحب کراچی کے جو 100 اختلافات ہو سکتے ہیں بندے کے ساتھ، تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہوتا جی بندے کو مار دو۔ سیٹھ وقار صاحب انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، آپ کو پتہ ہو کہ اس کا کیا ہوا، ان کا انجام کیا دینے کے تھوڑے دن کے بعد وہ جی فوت ہو گئے ہیں جی، مر گئے ہیں۔ اس کا بھی فوت ہونے کا جو معاملہ ہے منبع ہے، وہ حل نہیں ہو سکا ابھی تک۔ ارشد ملک صاحب ایک جسٹس تھے، تحریک لبیک پارٹی بنی جو کہ اس ٹائم پی ایم ایل نون کو توڑنے کے لیے ایک پارٹی بنائی گئی تھی۔ اپنی طرف سے چلو صحیح سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی 2 پارٹیاں ہمیشہ باری لیتی ہیں، ایک جاتی ہے دوسری چلی آتی ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے چلو جی ملک کی بہتری کے لیے ایک پارٹی کو نا اس میں کمپٹیشن میں پی ٹی آئی کو لے کر آئے، تو جس طرح سے لے کے آئے وہ تو پی ٹی آئی کو خود جانتے ہیں۔ آدم رضوی صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ بھی ایک منبع ہے، وہ بھی ایک کوشچن مارک ہے کہ وہ ایک دم سے وہ کیسے فوت ہو گئے، رائٹ۔ تو اس کے پیچھے چلے جائیں اور بھی اس طرح سے بہت ساری آپ کو مثالیں مل جاتی ہیں۔ محمد میر صاحب کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد احسن اقبال صاحب کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا۔ جو پیپل پارٹی کے بھٹو صاحب تھے، ان کی بھی کس طرح سے اسیسینیشن مطلب جوڈیشل مرڈر جسے کہتے ہیں ابھی تک وہ لوگ، تو ان کی ڈیتھ ہوئی، تو ان کو مارا گیا یا پھانسی دی گئی۔ اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں تو فاطمہ بھٹو صاحبہ،
ان کی بھی ایک جو موت ہوئی تھی وہ بھی ایک بڑی نا ایک منبع ہے، ابھی تک سولو نہیں ہو سکا، رائٹ. تو یہ ساری سٹوری ہیں، بہت لمبی کہانی ہے جی. تو ابھی سیاستدانوں کے اوپر دیکھے جائے تو سیاستدان بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں جی. سیاسی پارٹیاں بھی ان کے بھی بیڈ ونگز ہوتے ہیں. وہ سر جیسے ابھی لاسٹ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ ایان علی ایک ماڈل تھی، تو ان سے وہ پیسے جو پکڑے گئے تھے، وہ اس میں جو وٹنس تھے، کسٹم آفیسر تھے، اس میں ان کی بھی اسیسینیشن ڈیتھ تو ایک دم سے جو سیلاب کے دوران ایک جنرل ہمارے جنرل تھے آرمی کے، وہ پورا ان کا جو جہاز ہیلی کاپٹر تھا، اور وہ پورے 5-6 جوان شہید ہوئے. نمبر پہ میں نے بولا کہ سیاسی پارٹیاں ان کے بھی بیڈ ونگز ہیں. تو اس کے بعد جنرل ڈیتھ، کامن نیچرل ڈیتھ ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے، اور بس اس کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری اقسام ہیں. لیکن میں نے میجر 3 کیٹیگریز آپ کے ساتھ ڈسکس کری ہیں جو ہوتی ہیں نا، ان کے بیک گراؤنڈ میں کیا محرکات ہو سکتے ہیں. تو ابھی جو سارا مدعا ہے نا، بیسیکلی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پڑ رہا ہے. لیکن یہ شیخ رشید صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ دیکھیں، جب ایک صحافی نے ان سے بات کی تو ایک دم سے انہوں نے آنسر کس طرح سے دیا کہ سر قیمت لگانے والے کون ہیں سر؟ سب کو پتا ہے. میرے پیچھے کسی نے بغیر وردی کے سفید کپڑوں میں آیا تو اپنا خود ذمہ دار. تو انہوں نے آنسر اس طرح سے دیا ہے کہ بھائی اگر کوئی بھی سویلین بندہ اگر میرے پیچھے آئے، ہمارے پیچھے آئے، تو اپنی جان کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. جو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ بلیم جو ہے نا وہ ہماری ایجنسیوں کے اوپر لگا رہے ہیں. تو لیکن اس میں ان کے بیک گراؤنڈ میں وہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں، تو ان کے بیک گراؤنڈ میں ان کے جو ہے نا وہ بیسیکلی عوام کو ان کے ورگلانا چاہتے ہیں، عوام کو خلاف کرنا چاہتے ہیں، ایجنسیز کے خلاف، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو کہ یہ جو ہے نا ایجنسیاں ہی کراتی ہیں، ایجنسیوں نے مارا 100%. تو یہ تو ابھی اس معاملے کی نہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے، نہ تحقیقات ہوئی ہیں، نہ رزلٹ آیا ہے. تو ایک دم سے بلیم کرنا کسی کے اوپر، تو دیٹ از ایبسلیوٹلی ناٹ رائٹ. تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس کے سجیشن یہ ہے کہ جی اس پہ اگر پاکستان گورنمنٹ اگر اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو نو ون ول ایکسیپٹ دا ڈیسیجن. تو اس میں ان کو یہ چاہیے کہ جو تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہیں، کسی اسکاٹ لینڈ یارڈ یا کسی تھرڈ کنٹری کے جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو، سیکورٹی ایجنسیز ہوں، وہاں سے یہ اس کی تحقیقات کروا لیں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور سب لوگوں کو اس کے اوپر، اس فیصلے کے اوپر متفق بھی ہو جائیں گے، ایگری بھی ہو جائیں گے، اور دے ول بی نو ایشو آفٹر دیٹ، ٹو بی آنیسٹ. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں ایک ہم ڈسکس کرتے جائیں، ایک تو بحیثیت پاکستانی ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ بھائی ان ایسی سچویشن میں فائدہ کس کا ہو رہا ہے. اچھی بات یہی ہے کہ صبر کریں اور فیصلے کا انتظار کریں، اور جب فیصلہ آئے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اس مرڈر کے پیچھے کون تھا. اور اس میں لاسٹ میں ایک بات کرتا جاؤں بڑی، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ زندگی بہت ہی انمول ہے، اللہ پاک کا بہت ہی خوبصورت ایک تحفہ ہے. تو اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. وہ زندگی لینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. اللہ تعالیٰ کی زندگی، ہر انسان کی زندگی جو اللہ کی امانت ہے، اور اللہ پاک کو ہی حق ہے اس زندگی لینے کا. اللہ پاک نے زندگی دی ہے. تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو نا ایسے مار دیتے ہیں؟ دیٹ از سب لوگوں کو نا دس از نیڈ ٹو ویری کیئرفلی تھنک اباؤٹ اٹ. اس پہ سب لوگوں کو یہ سوچنے کی بہت بے حد ضرورت ہے. یہ زندگی، دنیا جو ہے فانی دنیا ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں. ابھی کسی کی 50 سال، کسی 60 سال، 70 سال، کسی 100 سال زندگی ہے، اس کے بعد ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. ہماری آخرت میں جو زندگی ہے وہ ایک کنٹینیوز پرماننٹ زندگی ہے. تو یہ ایک شارٹ پیریڈ زندگی ہے جس میں ہمارا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو اس میں ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. جو ہم ایکشن کرتے ہیں اس کے اعمال کے ذمہ دار ہیں. ایک چھوٹے سے چھوٹا ایکشن اور بڑے سے بڑا ایکشن، وہ یو آر رسپانسبل ٹو دوز ایکشنز، رائٹ. سو اس میں اگر ہماری ایجنسیز اگر کسی طرح سے بھی بلیم آتا ہے تو اگر وہ کرتی ہیں، تو ایجنسیز کے لیے میری جو ہے نا اس کے لیے ایک سجیشن ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت ہی ناگزیر ہو، اس کا مرنا بالکل ہی ناگزیر ہو، تو سر ہمارے پاس کورٹ موجود ہیں، اپنے کورٹ میں ان کو لے کے جائیں. اور اس کے بعد ایک اور آپشن ہے کہ آپ علماء کرام
جو ہیں ان کو ان کے ساتھ بیٹھک کریں، ان سے فتویٰ لیں، پراپر فتویٰ لینے کے بعد یہ کام کریں، تاکہ پھر اس میں آپ گنہگار نہ ہوں.